बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तानियों की जिंदगी की इब्तिदा क़याम पाकिस्तान की झूठी कहानियां सुनने सुनाने से होती है, और ये झूठी कहानियां हम सारी जिंदगी सुनते हैं। बाबाए कौम की अजमतों की कहानियां, किस अंदाज से उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी थी, सब झूठी कहानियां। और फिर ये कहानियां हमें निसाब में पढ़ाई जाती हैं, कोर्स में शामिल की जाती हैं, बच्चे इन्हें रटते हैं, याद करते हैं नंबर लेने के लिए। यूं ये झूठ हम लोगों के ज़मीर में जागुज़ी हो जाता है। क़याम पाकिस्तान के बारे में जिस कदर झूठी कहानियां आपको सुनाई गई हैं, बेहद जरूरी है कि आप इस बुत को तोड़ें। अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, अमेरिका हिंदुस्तान से भी निकलना चाहता था। जी हां, ये एक ही चीज है जिसे आप बरतानिया कहते हो। नेटो, बरतानिया, अमेरिका, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग। जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में हामिद कारजाई को ढूंढा था, वैसे ही अमेरिका ने आपके मुल्क में कायदे आजम को ढूंढा था। लेकिन कायदे आजम का क़याम, उनको मैदान में लाना, ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस। अमेरिका क्यों नाकाम है? क्यों अमेरिका को अफगानिस्तान में कोई कायदे आजम नहीं मिल रहा? इसलिए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में वो होमवर्क नहीं किया जो उसने हिंदुस्तान में किया था। हिंदुस्तान में बड़ा लंबा चौड़ा होमवर्क किया गया। ये कायदे आजम की क्रिएशन, बाबाए कौम की क्रिएशन, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम था। क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में बरतानिया ने, फरंगी ने क्या क्या पापड़ बेले हैं, आप क्या जानो। इस सिलसिले में सबसे पहला काम क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में खोला गया, जहां अंग्रेज ने उर्दू जुबान सीखी। मीर अमन देहलवी को पढ़ा, हैदर बख्श हैदरी को पढ़ा, मुख्तलिफ उर्दू की कहानियां, अफसाने, उनके तराजुम पढ़े, उर्दू जुबान सीखी। उसके बाद अंग्रेज ने आपको अंग्रेजी जुबान सिखाई। ये है वो होमवर्क जो नेटो ने अफगानिस्तान में नहीं किया और कर नहीं पाए। यहां हिंदुस्तान में अंग्रेजी सिखाई गई और एक ऐसी क्लास पैदा की गई जो अंग्रेजी से प्यार करने लगी। बड़ी अच्छी चीज है एजुकेशन, लर्निंग। लेकिन असल मकसद क्या था इस सब चीज का? इस सब चीज का एक बड़ा बड़ा घिनौना मकसद था। ये फरंगी जानते थे कि ये मुसलमान असर नौ बेदार हो जाएंगे, इनके दिलो दिमाग से ये जो मोहम्मद अरबी का तस्वुर है उसे मिटाया जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता है समझना, बड़ा अहम नुक्ता है। ये वो चीज है जो नेटो वाले अफगानिस्तान में करने में नाकाम हैं। लेकिन हिंदुस्तान में उन्होंने ऐसा किया, और ये बड़े ही तरीके से, बड़े ही सालों में आहिस्ता आहिस्ता इस जहर को फैलाया गया। क्रिटिकल मज़ामीन लिखे गए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ, और मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान के दिलो दिमाग में डाउट डाला गया कि इस्लाम नाम का कोई निज़ाम नहीं है, इस्लाम सूफीइज्म का नाम है, धमालों का नाम है, यही कुछ इस्लाम है। इस सिलसिले में कायदे आजम बनाने से पहले अंग्रेज ने क्या काम किया?
مرزا غلام احمد قادیانی، آپ بھی جانتے ہیں کئی مولوی ہیں جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں. آپ کے ہاں آپ کے سامنے ہیں طاہر القادری صاحب، خوابیں آتی ہیں، خواب میں فلاں پڑھاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا، کوئی پروموٹ نہیں کرتا. لیکن فرنگی نے بھانپ لیا کہ یہ تو زبردست چیز ہے. مسلمان قوم انتظار میں ہے ایک مسیح موعود کی. ایک مسیح چاہیے ان کو، ایک ایسا مسیح جو انہیں نیا اسلام دے، ایک ایسا اسلام جس میں یہ جہاد، قتال، یہ سارا کچھ نہ ہو. یہ کیا نان سنس ہے قرآن کریم میں؟ ہر چوتھے صفحے پہ، تیسرے صفحے پہ قتال، جنگ کا ذکر ہے. بابا انہیں ایک اچھا والا اسلام چاہیے، اچھا اسلام دو. انگریز جانتا تھا اس قتال کا مطلب کیا ہے، انگریز بخوبی جانتا تھا، آپ نہیں جانتے. انگریز جانتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کافر کہا وہ وہی لوگ تھے جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام کو نہیں مانتے تھے، رزق کی مساوی تقسیم کو نہیں مانتے تھے. انہی کو کافر کہا. اور نظام سرمایہ داری کی عین ضد ہے یہ نظام، اور نظام سرمایہ داری کی موت ہے یہ نظام. اس نظام کا خاتمہ بے حد ضروری ہے، اس کے تصور کا خاتمہ بے حد ضروری ہے. چنانچہ اس مقصد کے لیے جب مرزا صاحب آئے میدان میں، یہ کوئی 1900 کی بات ہے، تو مسلمان چوکنے ہو گئے بڑی جلدی اور اس فریب میں نہیں آئے. اب بے حد ضروری تھا کہ اس قوم کو کسی پیارے سے، اچھے سے انسان کے پیچھے لگایا جائے، کسی ایسے انسان کے پیچھے جو ان جیسا ہی ہو، جو اس قسم کا خطرناک انسان نہ ہو. ہمیں ایک ایسا سویٹ سا انسان چاہیے. یہ ہے وہ حقیقت. آپ نے دیکھا کس طریقے سے آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے عمران خان کی کریشن، کیسے اسے لے کے آتے ہیں. حالانکہ عمران خان کرکٹ کے کھلاڑی، پاکستان میں ہر دل عزیز، پاپولر، شوکت خانم ہسپتال بنانے والے، ان کو تو آنے واحد میں پاکستان کا وزیر اعظم، کیا بادشاہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ وائی ناٹ؟ اس لیے کہ وہاں سے مرضی کچھ اور ہوتی ہے، وہاں کا اپروول کچھ اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہندوستان میں مسٹر جناح، سیاستدان، مسلمانوں کے لیے تقریریں کرنے والے، ہندوستانیوں کے لیے تقریریں کرنے والے، ہندو مسلم اتحاد، انگریز کو نکالو، انگریز کو نکالو، یہ سب کچھ کرنے والے جو لوگ تھے، کیسے فرنگی نے جادو کیا. اسی کا کنٹرول تھا. آپ کو جو تعلیم دی جاتی ہے قیام پاکستان کی تاریخ کے سلسلے میں، یہ جھوٹی غلط تعلیم، پروپیگنڈا، یہ اپنے کلائمیکس پہ پہنچ جاتا ہے ہر سال اگست کے مہینے میں. ہر سال اگست کے مہینے میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا کہ جی 1940 میں قائد اعظم نے جلسہ کر کے دکھا دیا تھا، وہ کر کے دکھا دیا تھا. جی انگریز کہتا رہا جلسہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا جی میں کروں گا. یہ وہ باتیں ہیں. جب میں نے کرٹیکلی قائد اعظم کی زندگی پڑھنی شروع کی کہ ہاؤ واز جناح میڈ انٹو واٹ ہی از، 1940 میں ان کی شان میں کتابیں لکھی گئیں، محمد علی جناح کی شان میں. بیورلی نکلز نے ایک کتاب ورڈکٹ آن انڈیا، اس میں محمد علی جناح کے بارے میں لکھا ہے انٹرویو ود اے جائنٹ. مسلمانوں میں ایک جن پیدا ہو گیا، اتنا بڑا آدمی. جناح کو گریٹر دین لائف بنا کر پیش کرو. اور مسلمانوں کی وہ کلاس جس نے تازہ انگریزی پڑھی تھی،
जो पार्कर पेन जेब में डाल के खुश होता है, हैंड राइटिंग दिखाता है कि उसे अंग्रेजी में कॉमा, फुल स्टॉप और सेमी कोलन लगाना बड़ा अच्छा आ गया है। भाई मैं तो बिल्कुल अंग्रेज जैसी अंग्रेजी लिखता हूं। इस क्लास को राम करना बड़ा आसान था। और अंग्रेज ने किस अंदाज से ये चीज चली, कैसे एक बुत क्रिएट किया गया, जिस बुत का सिर्फ एक मकसद था कि मुसलमानों के दिलो दिमाग में ये जो तसव्वुर है मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खत्म करो, इन्हें एक नया मोहम्मद दो। जिस दिन आप पाकिस्तानियों की आंख खुलेगी कि ये हकीकत क्या है, खास तौर पे आप उन पाकिस्तानियों की जो खत्म नबुव्वत और इस पे जान देते हो, आपको पता ही नहीं कि नया नबी जो बनाया गया था उसका फोटो आपके नोटों पे छाप दिया अंग्रेज ने। 44 साल पहले जब मेरे पास कुछ इल्म नहीं था, मैं एक यंग मेडिकल स्टूडेंट, नया डॉक्टर बना था, अपने हाथ में अपनी डिग्री लिए पाकिस्तान से निकला था। जब मैं फ्रांस पेरिस के एयरपोर्ट पे उतरा तो करेंसी एक्सचेंज का एक काउंटर था, वहां मैं गया तो जाके मैंने देखा कि जिस तरह हमारे कायदे आजम की फोटो बैंक के नोट पे है, उसी तरह दुनिया के 50 मुल्क हैं जहां इन्होंने कायदे आजम क्रिएट किए हैं। कायदे आजमों की वहां के कायदे आजमों की फोटोएं हैं उनके बैंकों के नोट पर। कैसे ये अपने हाथ से बुत बनाते हैं और उनकी पूजा करवाते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यही तो जंग थी कि तुम अपने हाथों से ये बुत बनाते हो, फिर इंसानों से उनकी परस्तिश करवाते हो। इंसानों से परस्तिश से क्या होता है? हम सब इंसान बहुत से लोगों की परस्तिश करते हैं, बहुत चाहते हैं उनको। मेहदी हसन साहब गाना गाने वाले, उसके अलावा जाकिर हुसैन तबला बजाने वाले, हम लोग उनको ग्रेटर देन लाइफ समझते हैं। बेशक इसमें कोई शुबा नहीं, कमाल लोग हैं ये, लेकिन उन्हें इस अंदाज से पेश करना कि वो आपके दिलो दिमाग से मोहम्मद अरबी की जगह छीन लें और उनकी जगह आके बैठ जाएं, ये है बुत क्रिएट करने का मकसद। 1920 का मुसलमान जानता भी नहीं था कि कायदे आजम लफ्ज क्या है। ही डिडंट इवन नो, उसको नहीं पता था। एक कायदे आजम क्रिएट किया। इसका मकसद क्या था? दिस वॉज द मिशन। आज पाकिस्तान में जिस अंदाज से इस प्रोपेगेंडे को दोहराया जाता है, मिस्टर जिन्ना, उनकी अजमत और उनकी ग्रेटनेस, एक पूरी जनरेशन है जो उनको बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर इस अंदाज से मानती है। पाकिस्तान के दफातर में उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं, लटकाई हुई हैं। इसी को बुत परस्ती कहते हैं। अपने हाथों से बुत बनाया और फिर उसकी पूजा। और इसमें बेचारे पाकिस्तानी का कसूर नहीं। बेचारे पाकिस्तानी के पास तो कोई बुत था ही नहीं, किसकी पूजा करता? अपने नाम के साथ किसे मंसूब करता? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका इमेज तो ऐसा खत्म किया कि जी वो तो बीवियां थीं। चुनाचे सोशल स्टडीज में, इस्लामियात में जो कुछ हमें पढ़ाया जाता है, एक तरफ कायदे आजम के किस्से और दूसरी तरफ इस्लामिक स्टडीज में हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नाउजुबिल्लाह बीवियों के किस्से। और फिर जब वो बच्चे किताबें खोल के देखते हैं कि ये कहानियां कहां से आ रही हैं, हाँ, तो जब वो पढ़ते हैं कि जी अब वो तो अपने बेटे की बीवी पे आशिक हो गए थे, वो तो ऐसे थे, एक रात में लिखा है जी 11 औरतों के पास जाते थे, वो तो ऐसे थे और वैसे थे। आपने देखा किस तरीके से
किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमेज को डिस्ट्रॉय किया और एक नया मोहम्मद आपके लिए क्रिएट किया गया। ये है क़याम पाकिस्तान की कहानी जो आपको कोई नहीं सुनाता। ये था मकसद। आज का पाकिस्तानी वो यही बातें करता है जिन्ना साहब के बारे में, बस जी एक लीडर हमें मिला था, एक लीडर हमें मिला था। अल्लाह अगर उन्हें थोड़ी सी अल्लाह उन्हें मोहलत और दे देता, फिर आप देखते। बस जी वक्त ने मोहलत ही नहीं दी। किस अंदाज से ये चाल चली गई जिन्ना साहब को नबी बनाकर पेश करने की। उनका डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर में है, कोई 16 या 17 अक्टूबर, उसे 25 दिसंबर बनाया गया। आपको पढ़ाया गया कि उनका जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ और उनका डेट ऑफ बर्थ एक ही है। आपकी कौम का मसीहा उसी दिन पैदा हुआ था। यह होता है मसीह मऊद, यह होता है मसीह मऊद जो आपके लिए क्रिएट किया गया। आगे चलिए, और क्या क्या कुछ किया गया है इस सिलसिले में। क़याम पाकिस्तान जो खालिसतन अंग्रेज की साजिश थी, हिंदुस्तान को तकसीम करना, उसकी तारीख कहा 27 रमजान रखो, इनके यहाँ यह बड़ा मुकद्दस दिन है, मेक इट लाइक दैट, मेक इट लाइक दैट, ये पूजा करेंगे इसी चीज की। आपको अंदाजा नहीं है किस तरीके से ये चाल चली गई। गोरा, बरतानिया का गोरा इस सिलसिले में बहुत स्मार्ट था, लेकिन आज के दौर में जब हामिद कारजाई को क्रिएट किया जाता है तो वो कायदे आजम नहीं बन पाता। उसकी जगह एक दूसरा बिल बतौड़ा आता है, वो भी कायदे आजम नहीं बन पाता। मैंने सुना है कि ये लोग अब पाकिस्तान में सियासी पनाह लेने के लिए भाग रहे हैं। जरूरत इस अमर की थी कि ये जो खौफनाक मजहब है तालिबानी मजहब, हम अपनी कौम को उससे आजाद करवाते और उन्हें सही मानों में वो तालीम देते, इस्लाम की तालीम देते, सही कुरान की तालीम देते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में कौन थे। मैंने ये सिलसिला शुरू किया इसलिए कि मेरे पास बहुत इल्म है, बहुत इल्म है। लेकिन क्या किया इन्होंने? लोग मुझे कहते हैं कि मैं इतने गुस्से से बात करता हूं। मैं अपना, मेरे तो कोई पुश्त पनाही नहीं कर रहा। मैं और मेरी बीवी, हमारे पास जो थोड़े पैसे हैं उसी से हम ये शालीमार रेडियो, यूट्यूब चैनल, प्रोपगेशन, प्रोपगंडा, ये सब कुछ करते हैं, इब्लाग करते हैं जिसे कहते हैं। मेरे चैनल्स को इन्होंने ब्लॉक किया कि हो न जाए आशकारा शर्रे पैगंबर, कहीं कहीं खुदा न खास्ता आशकारा न हो जाए। असल इस्लाम क्या है? सबसे बड़ा झूठ जो आपके सामने बोला जाता है वो ये है कि क़याम पाकिस्तान का बेसिस था दो कौमी नजरिया। बुलशिट, बुलशिट कि जी हिंदू और मुसलमान दो कौमें थीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती थीं। तो ये था क़याम पाकिस्तान का असल बेसिस। अगर दो कौमों की बात है तो अमेरिका में ये काले और गोरे, ये हैं दो कौमें, ये कैसे इकट्ठे रह रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं करता अंग्रेज, ऐसा क्यों नहीं करता अमेरिकन कि कालों को कहे कि आपको एक अलहदा मुल्क कालिस्तान बना कर देंगे, आप एक जहां जहां जिन इलाकों में कालों की अक्सरियत है वहां आपको खुद मुख्तारी होगी। ऐसा क्यों नहीं करता? ये है ना फिर दो कौमी नजरिया। ऐसा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की क्रिएशन का मकसद ये था कि ये जो मुसलमान के अंदर तड़प है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उसे खत्म किया जाए, टोटली खत्म किया जाए। और इस मकसद में बड़ी हद तक ये लोग कामयाब हैं। आज का मुसलमान चंदे वंदे देता है मस्जिदों को, अपना दिल बहलाता है, दुम्बे, कुर्बानियाँ, ये वो सारा कुछ। इकबाल के अल्फाज में नमाज और रोज़ा और हज और कुर्बानी, वो क्या कहा था उसने, ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। आपको मिटा दिया गया है सफ़ाए हस्ती से।
لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں دیکھتے جاؤ، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ ایسا نہیں ہوگا. پورا ایجنڈا یہی ہے صفحہ ہستی سے مسلمان کو مٹانے کا. اور کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ آپ جس اسلام کو پیش کرتے چلے آئے ہو وہ اس قدر ہیبت ناک، ہولناک، ابیوسو، اس لیے کہ جسے آپ اسلام کہہ کے پیش کرتے چلے آئے ہو یہ وہی مسیلمہ کذاب کا مذہب ہے. کس انداز سے قرآن کریم کی آیتوں کو ان عربوں نے توڑ مروڑ کر کیا سے کیا بنا دیا. میں اسی کا پرچار کیے چلا جا رہا ہوں، کیے چلا آیا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو اس بات کو، پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کی، کیونکہ میرے خطبات زیادہ تر اردو میں ہیں تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو یہ ہے ٹیک ہوم میسج قیام پاکستان کے بارے میں. یہ دو قومی نظریہ کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ غلط ہے. کرائیٹیریا الفرقان اس کا ذکر ہے قرآن میں کہ دو قومیں ہیں انسانیت میں، ایک وہ جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام کو مانتی ہیں، رزق کی مساوی تقسیم کا نظام، وہ نظام جس میں اللہ بادشاہ ہوتا ہے، اور دوسری قوم وہ ہے جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام کو نہیں مانتی، جہاں باجوا بادشاہ ہوتا ہے، نمرود بادشاہ ہوتا ہے. یہ باجوا لوگ، یہ نمرود لوگ، یہ کبھی بھی آپ کو نظام اسلامی قائم نہیں کرنے دیں گے. یہی مشن ہے ان کا. اور آپ کو کس انداز سے قابو کیا ہوا ان لوگوں نے. چینلز میرے ریڈیو کے، ٹی وی کے سب بین کر دیے، بند کر دیے. سو مچ سو کہ میں نے کوئی $10,000-12,000 کے اخراجات سے ایک ایپلیکیشن بنائی عصر الاسلام کے نام سے، جہاں سے میری ریڈیو نشریات کوئی بھی شخص اپنے فون پہ، خواہ وہ اینڈرائیڈ ہے خواہ وہ آئی فون ہے، اس پہ سن سکتا ہے. انہوں نے حال ہی میں جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ یہ کہ ایپل کو لکھا ہے، گوگل کو لکھا ہے کہ اس ریڈیو اسٹیشن سے جو پروگرام نشر ہوتے ہیں وہ کاپی رائٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں. جس آدمی نے میرا ایپ بنایا میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کون سی کاپی رائٹ وائلیشن؟ اس پہ تو میرے گائے ہوئے گیت ہیں یا میرے ساتھیوں کے گیت ہیں جو نشر ہوتے ہیں، یا میری تقریریں ہیں یا میرے ساتھیوں کی گفتگو. اس آدمی نے جن لوگوں نے یہ ایپ بنایا انہوں نے مجھے قسم کھا کے کہی کہ جناب ہم نے ابھی تک ہندوستان پاکستان میں کوئی 800 کے قریب یہ ایپس بنائے ہیں، آج تک کبھی کسی ایسے ایپ پر کوئی آبجیکشن نہیں آیا جو آپ کے ایپ پر انہوں نے لگا دیا. اس کے پیچھے کون ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں کون ہیں. ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، لیکن یہ آشکارا ہو کے رہے گی انشاءاللہ العزیز. میں خود کو سلطان پاکستان کہتا ہوں. میرا خواب ہے پاکستان کو آزاد کروانا اس تسلط سے جو آپ پر فرنگی کا، نیٹو کی افواج کا، پاکستان کے جرنیلوں کے ذریعے سے ہے. میں خود کو سلطان پاکستان اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ میرا خواب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا تھا جس کا ادھورا سا ذکر قرآن میں ہے. مکمل خواب یہی تھا، نمرود کی خدائی سے آزادی دلانا اپنی قوم کو. خواب دیکھنا تو کوئی گناہ نہیں. انگریزی میں کہتے ہیں فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. آپ میں سے بہت سے لوگوں کا اس درجہ اپنے بارے میں احساس کمتری ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ایک آدمی کہاں سے خود کو سلطان پاکستان کہنے لگ گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسانوں کی خودی بیدار ہوتی ہے، خودی کیا چیز ہے؟
انسان جب اپنے اندر کے خدا کو پہچان لیتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ خدا نے مجھے کریٹ کس لیے کیا، کس مقصد کے لیے کریٹ کیا، جب وہ اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں، اسی کو خودی کہتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، یہ ہے حقیقت۔ اور سلطان قرآن کریم میں ہے لفظ کہ تم لوگ جو آرزو مند ہو اللہ کے قانون پر مبنی نظام قائم کرنے کے، ضرور اس آرزو کو پالو، ضرور، لیکن یاد رکھو لا تنفذون الا بسلطان، کبھی بھی تم اللہ کے قانون پر مبنی نظام قائم نہیں کر سکو گے۔ یہ سورۃ الرحمن میں ہے، الا بسلطان، جب تک تم اپنے میں سے ایک فرد کو سلطان نہ مانو اور اس کے پیچھے پیچھے چلو، کبھی بھی آزادی سے ہم کنار نہیں ہو سکو گے۔ یہ سلطان کیا چیز ہے؟ سمجھیے اس بات کو۔ کیوں ضروری تھا جب بہادر شاہ ظفر کو مارا گیا، دیس بدر کیا گیا، نکالا گیا، اس کے بیٹوں کو مارا گیا؟ وائی واز اٹ نیسسری؟ اس لیے کہ جب تک بہادر شاہ ظفر زندہ تھا، ہندوستان کے اندر لیڈرشپ جو تھی، ہندوستانی لیڈرشپ، اس کی ایک لیجیٹیمیسی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کے پرچم تلے ہندو اور مسلمان یکجا ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ 1857 کا غدر اسی چیز کی کہانی ہے کہ ہندو اکثریت میں کھڑے ہوئے تھے، ہندو اور مسلمان بادشاہ کے ساتھ دینے کے لیے، اور یہی وہ چیز ہے جسے دیکھ کے انگریز حیران رہ گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ انہیں تو وہ دو الگ الگ قومیں مانتا تھا، تو کیوں قتل کیا، کیوں دیس نکالا دیا، کیوں اس کو رنگون بھیجا، کیوں اس کے بیٹوں کو قتل کیا؟ اس لیے کہ جب ایک سلطان کا وجود ہوتا ہے، the presence of a sultan gives legitimacy to a movement، اس سے لیجیٹیمیسی ملتی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ آپ نے دیکھا جلیانوالہ باغ کس طرح سے انگریز نے گولی چلائی، یہ ایک واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہو۔ 300-400 افراد مارے گئے، آگے سے انہوں نے گولی کیوں نہیں چلائی؟ Why did they not fire back؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سلطان نہیں تھا۔ جب سلطان نہیں ہوتا تو واپس گولی چلانے کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی۔ باقی قصوں کو تو چھوڑیں، خود پاکستان کے حالات کو دیکھیں۔ کئی بار پاکستان کی شیطانی حکومتوں نے پاکستان کے عوام پہ گولیاں چلائی ہیں، لیکن پاکستان کے عوام آگے سے گولی نہیں چلا سکتے۔ ان کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے یہی تحریک لبیک، جب یہ لوگ سڑکوں پہ نکلے، یہ آپ کی آنکھوں دیکھی بات ہے، کتنی گولی بارود، کتنی گولی چلائی گئی۔ کیا ان لوگوں نے بھی آگے سے گولی چلائی؟ اگر 10 افراد بھی بندوق سے گولیاں چلاتے، کیا مجال تھی کہ کوئی ان پہ گولی چلاتا؟ لیکن انہوں نے گولی نہیں چلائی، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سلطان نہیں تھا۔ The presence of a sultan gives legitimacy to a movement۔ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں، انقلاب کی، لبرٹی کی، امریکہ کی آزادی کی تحریک کیا تھی؟ وہ یہی تھی۔ جارج واشنگٹن کو انہوں نے اپنا لیڈر مانا تھا اور انہوں نے جنگ آزادی لڑی تھی۔ کوئی بھی قوم جنگ لڑے بغیر آزاد نہیں ہوتی، آزادی کے وہم میں البتہ مبتلا کی جاتی ہے۔ یہ ہے اہمیت اس لفظ کی، سلطان۔ میرا عزم ہے پاکستان کو آزاد کروانا،
اور میں برملا اس بات کا اظہار کرتا چلا آیا ہوں، اس لیے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کسی باجوے کا ڈر نہیں ہوتا، کسی باپ کا ڈر نہیں ہوتا، کسی رشتہ دار کا ڈر نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے حق پرست، اور وہ میں ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، اور میری اسی یوٹیوب کے اوپر گزشتہ 10-12 سال سے جو تقاریر ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں۔ کہتا رہا ہوں وہی بات جسے حق سمجھا ہے، حالانکہ جمہوریت اور جمہوریت کے جو تقاضے ہیں، جن سے اب میں اللہ کے فضل و کرم سے کنارہ کش ہو گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے جمہوریت کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے، لیکن جمہوریت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ جھوٹ بولیں، آپ سچ بول ہی نہیں سکتے۔ آپ کو ووٹ لینا ہے اور آپ پر الزام کسی قسم کا وہ لگا دیں گے۔ تو پاکستان کو جو آزاد کروانے کا میرا عزم ہے، اس کے لیے میں تیاریاں کر رہا ہوں اور کروا رہا ہوں نوجوانوں سے۔ ایک نوجوان نے جو ہمارے تحریک کے گروپس میں ہے، واٹس ایپ گروپس میں، اس نے لکھا کہ اکثر میں پہاڑی کے اوپر سے، اسلام آباد کی پہاڑیوں سے اپنی دھرتی، اپنی سرزمین کو دیکھتا ہوں کہ یہ کل 5 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جس پر ان جرنیلوں کا GHQ ہے، جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کو آزاد کرانا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ ہم کن چکروں میں پڑے ہیں، الیکشن، ووٹ، تبدیلی، یہ تمام چکر آپ کو کس لیے دیے جاتے ہیں؟ انہی چکروں میں جو پڑ جائے گا، یہ جمہوریت کی ڈائن ایسی ڈائن ہے، کتنے نوجوانوں کی زندگیاں اس جمہوریت کی ڈائن نے تباہ کی ہیں۔ انقلاب ہمیشہ جنگ کر کے آتا ہے، بندوق کے ذریعے سے آتا ہے۔ آج پاکستان کا جو یوم آزادی آپ منا رہے ہو، اسے یوم سیاہ مت کہو، واقعتاً یہ ابتدائے آزادی کا دن ہے، ابتدائے جنگ آزادی کا دن ہے۔ ہم نے اپنی سرزمین کو آزاد کروانا ہے، اور اس کے بعد للہ المشرق والمغرب، اللہ کے قانون پر مبنی نظام مشرق و مغرب میں پھیلانا ہے، قائم کرنا ہے۔ یہ ہوگا، انسانیت منتظر ہے اس نظام کے قیام کی، لیکن اس کی ابتدا صرف وہ کر سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے انسانوں کے اندر یہ روح پیدا کرتا ہے، یہ جرت پیدا کرتا ہے، دل بیدار فاروقی، دل بیدار ایک کراری، یہ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پیدا کرتی ہے۔ کسی دنیا کی تعلیم، کسی مدرسے کی تعلیم، کوئی تعلیم آپ کو یہ نہیں بنا سکتی جو میں بن کے اٹھا ہوں۔ یہ خاص اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں گا، اس لیے کہ میرے پاس جو ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، جسے ہدایت کہتے ہیں، یہ عربی زبان میں ہدایت اسی موٹیویشنل گائیڈنس کو کہتے ہیں۔ جس انداز سے قرآن کریم کو میں نے سمجھا اور جانا ہے، جس انداز سے قرآن میں نے اپنے دل پہ اتارا ہے، میں جانتا ہوں میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے یہ ایک آدمی اٹھ کر کہہ رہا ہے، اچھا بھلا امریکہ میں بڑا کما رہا ہے، کھا رہا ہے، بڑی اچھی زندگی ہے، ڈاکٹر ہے، آپ میرا درد نہیں جانتے۔ جس دن آپ میرے درد کی داستان سنو گے کہ یہ درد کیا ہے، کہ یہ درد کیا ہے جسے لے کے میں 44 سال قبل اپنے ملک پاکستان سے نکلا تھا، وہ درد آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوں۔ اسی کو بیدار خودی کہتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ حیران ہیں، this is what it is once you are able to see what you are، اسے خودی کہتے ہیں،
اسے بیدار خودی کہتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن کریم میں ہے الا بسلطان، کبھی یعنی یاد رکھو کبھی بھی تم اللہ کے قانون پر مبنی نظام قائم نہیں کر سکو گے۔ میں آپ لوگوں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں، آپ یہ بات یاد رکھنا، کسی ایک سلطان کو، کسی ایک کو سلطان ماننا اور اس کے پیچھے چل پڑنا، یہ مت دیکھنا کہ جی اس کی داڑھی ہے یا مونچھیں ہیں، یہ مت دیکھنا، اس کے دل کے جذبے اور اس کی صداقت کو دیکھنا، تو آپ پاکستان کو آزاد کرا لو گے۔ پاکستان کی سرزمین جہاں دنیا کا بہترین چاول، بہترین گندم، بہترین سبزیاں، ہر چیز جہاں بہترین اگتی ہے، وہاں یہی بازاری نظام ہے، یورپ کا بازاری نظام۔ انہوں نے دکان لگا رکھی ہے یہاں پر، جو آپ کے ہاں مہنگائی ہے۔ آپ کو یہ لارا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بہت سارے قرضے ہیں جو ہم نے دینے ہیں۔ آپ نے کوئی قرضے نہیں دینے، قرضے تو یورپ کو دینے ہیں، آپ کے قرضے تو ان پہ ہیں، آپ پہ کوئی قرضہ نہیں ہے۔ جس دن پاکستان میں یہ نظام جسے میں لے کے اٹھا ہوں قائم ہوگا، جس دن پہلی مرتبہ ایک سلطانی روپیہ انٹروڈیوس ہوگا، ایک سلطانی روپیہ جس کی پاور $1 سے بڑھ کر ہوگی، اس دن دنیا دیکھے گی کہ کیسے اس نظام نے کایا پلٹ کر رکھ دی تھی ہندوستان کے اس خطے کو جس کا نام پاکستان ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہو کے رہے گا۔ آپ سب کو 14 اگست مبارک ہو، لیکن اسے منائیے اس جذبے کے ساتھ کہ یہ آزادی پاکستان کی تحریک کا دن ہے، آزادی پاکستان کی تحریک کا پہلا دن، فرسٹ ڈے آف لبریشن آف پاکستان۔ پاکستان کو آزاد کرانا ہے ہم نے ان جرنیلوں سے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔